يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 61، 62، 63۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مذمت، یہود و نصارہ کی، اس میں بھی خاص کر کے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ یہودی دین اسلام کو بدترین دین کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں کہا گیا کہ ہم سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے، تم ہمیں بدتر کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا گیا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کی، یہ لوگ ہیں بدتر لوگ۔ اور وہ کون ہیں؟ عقل مند کو اشارہ کافی، یہ اصل میں یہودیوں کی خصلت تھی، انہی میں سے لوگوں کو، ان کے جو پچھلے آبا و اجداد میں سے برے کرتوت کرنے کی وجہ سے انہیں خنزیر اور سور بنایا گیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ فرمایا یہ لوگ بدترین لوگ ہیں، انجام کے اعتبار سے بھی ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، اور دنیا میں یہ سیدھے راستے سے گمراہ یہ کہا گیا تھا پچھلے آیت۔ اب ان آیتوں میں یہودیوں کی مزید مذمت بیان کی جا رہی ہے، اور پہلی آیت میں منافقین کا بھی ذکر ہے۔ اکثر منافقین کا تعلق یہودیوں سے تھا، یہودی اتنے بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے، اسلام کے، کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، جبکہ ان کے دل میں اسلام سے نفرت تھی، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور یہودیوں کے پاس جا کر کہتے تھے، کافروں کے پاس جا کر کہتے تھے، تو ایسے دھوکہ دینے کے لیے ہم لوگ مسلمان ہوئے، ورنہ ہم مسلمان نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے بیچ میں آ کر کے، مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر کے اسلام کے جڑ کو ختم کر، مسلمانوں کو ختم کر، یہ مقصد ان کا تھا۔ انہیں کیا پتا کہ دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، وہ خود ختم ہو سکتے ہیں، دین اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس زمانے سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اب تک بھی کوشش جاری ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، سوا کمی نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی آپ نے سنا اسلام کبھی کمزور ہوا ہے؟ مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، دین اسلام کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا سازشیں چلتی ہیں، کیا کیا منصوبے بنائے جاتے ہیں، کیا کیا پلان بنائے جاتے ہیں۔ اگر یہ دین اسلام نہ ہوتا، اللہ کے نزدیک ایک سچا مذہب نہ ہوتا، کبھی کا ختم ہونا چاہیے تھا۔ کیا بول، اللہ کی مدد اگر نہ ہوتی تو کبھی کا۔ تو پہلی آیت میں ان منافقین کا ہی ذکر ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، پیغمبر جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، یا تمام مسلمانوں سے خطاب۔ یہودیوں کی مذمت مسلمانوں کے سامنے کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ آگے سنیں گے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، جبکہ وہ ایمان کا تعلق سے دل سے ہے، ان کے دل میں ایمان کا ہے، ان کے دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے۔
اسلام کی نفرت ان کے دل میں ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. دل کی بات صرف اللہ جانتا ہے. اللہ نے بتایا یہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس کہ ہم ایمان والے ہیں. یخادعون اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو دل کی بات جانتا ہے. فرمایا جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان والے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، یہ جب داخل ہوتے ہیں تب بھی کافر ہی رہتے ہیں، اور یہ آپ کی مجلس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تب بھی وہ کافر ہی ہوتے ہیں. کفر کی حالت میں آتے ہیں، کفر کی حالت میں جاتے ہیں. ایمان کچھ بھی نہیں ان کے دل میں، ایمان سے خالی ہے ان کے دل. ان کے دل تو اسلام کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے دل میں اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بلکہ اینٹی اسلام ہے. یہ لوگ اسلام کے خلاف کیا ہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کی ان کی یہ ختم کرنے کا پلان ہے ان کا. ان کا مقصد ہی مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے، اندر اندر کھوکھلا بنایا جائے، ان کی جڑ کاٹ دی جائے. تو فرمایا وقت دخلوا بالکفر، یہ داخل ہوتے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ، اور قد خرجوا بھی، اور جب نکلتے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ. ایمان ان کے دل میں ہے ہی نہیں. فرمایا واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں. ان کے دل میں کیا ہے اللہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا ان کے دل میں تو اسلام کی نفرت ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے چکر میں ہے. تو اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. اس کے بعد یہودیوں کی مزید مذمت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے مخاطب ان میں سے اکثروں کو تو دیکھے گا کہ یہ گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خوری میں، حرام کھانے میں یہ دوڑے پڑتے ہیں. دوڑنا کس کی طرف ہے؟ نیکی کی طرف دوڑنا چاہیے. ایسے کاموں کی طرف دوڑنا چاہیے جس میں دوسروں کا بھلا، دوسروں کا نفع، دوسروں کا فائدہ ہو. حلال کمانے کے لیے آدمی کو دوڑ دھوپ کرنا چاہیے، لیکن یہ ایسے نہیں ہے. یہ لوگ گناہوں کے کاموں میں دوڑتے ہیں. یہ گناہوں کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں. ظلم کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور حرام خوری کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. ذرا دیکھو نا یہودیوں کی بات، ان کا کام ہی گناہ کرتا. مزہ آتا ہے انسانوں کو مارنے کا. وہ تو اپنے علاوہ کسی اور کے انسان سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مارتے ہوئے دھرا، ان کو رحم نہیں آتا. یہ لوگ تو ظلم اسم بولتے گناہ، ایسا گناہ جس کا اثر خود کی ذات پر پڑتا ہے. عدوان ایسا گناہ جو جس کا اثر دوسروں کے اوپر پڑتا ہے، دوسروں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اسے ظلم کہتے ہیں. ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی اس گناہ کا جو اثر ہے اس کی ذات پر پڑتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا مال لوٹ لیا، اب مال کا نقصان اس کا ہوا، چوری کیا کرنا. اسی طرح ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق نہیں دینا. یہ سب وہ گناہ ہیں جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، دوسروں کو نقصان اس سے ہوتا ہے. تو یہ ایسے گناہ میں بھی ملوث تھے جس گناہ کا اثر ان کی ذات پر پڑتا ہے. ایسے گناہوں میں بھی ملوث تھے جس کی وجہ سے دوسروں کو کیا ہوتا تھا؟ نقصان ہوتا تھا. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اسپیشلی کہا یہ حرام خوری میں ہے نا، بہت آگے ہے. حرام کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. آج بھی سود کا سب سے بڑا
व्यापार करने वाले, सूद पर कर्ज देने वाले, यही लोग हैं। समझ, इनका सबसे बड़ा बैंक ही क्या है? सूद पर। आज हम भी इंडियन लोग हैं ना, सूद पे बहुत सारे कर्जों में डूबे हुए हैं। हर साल कर्जा बढ़ता है, स्टेट लेवल में भी और फिर इसी तरह सेंट्रल लेवल में। समझ, तो कौन देता है कर्जा? वही देता है, देना और फिर उसके बाद लौटना, ये उनका काम होता है। तो ये यहूदियों की खसलत है। फरमाया लबिअसा मा कानू यामलून, बहुत बुरे काम हैं जो ये करते हैं, बदतरीन काम है ये जो ये कर रहे हैं। कौन सा काम? गुनाह का काम है, जुल्म का काम है, हराम खोरी का काम है, ये बदतरीन काम है जो ये कर रहे हैं यहूदियों के बारे में। अब यहूदियों के बारे में कहने की वजह क्या है? हमारे को सुनाना क्या है? हमारे को सुनाने से क्या फ़ायदा है यहूदियों के बारे में? मैंने इससे पहले भी कहा, अपने लोगों को समझाने के लिए कभी दूसरों की मिसाल दिया करते हैं। मिसाल भी दिया मैंने, अपने बेटी को समझाना है, बहू को समझाने का है, तो बेटी को क्या करते हैं आदमी, औरत समझने लगे, दूसरों को अपने लोगों को समझाने के लिए कभी दूसरों की मिसाल दी जाती है कि मुसलमानों तुम बचो ऐसे कामों से, जो यहूदी काम करते थे ऐसे कामों से तुम बचो। वो लोग गुनाहों की तरफ दौड़ते थे, दूसरों की तरफ, दूसरों पर जुल्म करने के लिए दौड़ते थे, हराम खोरी के लिए दौड़ते थे, तुम ऐसे मत करो। अफसोस तो होता है इस बात पर कि करीब करीब हम लोग भी अभी ऐसे हो गए। हमें भी गुनाहों से ही दिलचस्पी है, नेकियों की तरफ इतनी दिलचस्पी नहीं। हमें भी दूसरों के ऊपर जुल्म करते हुए मज़ा आता है, दूसरों का माल हड़प करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, धोखा देना, कर्ज ले करके नहीं देना, सताना। अब हमारा भी क्या है हाल, यही हुआ है। वाकई मुस्सह हराम खोरी, ऐसे ऐसे बिजनेस है, कुछ मुसलमान ही खरीदने वाला भी बेचने वाला भी, हराम खोरी, रिश्वत लेना, सूद लेना, जुआ, ये सब क्या है? लेना देना सब हराम है ना, तो मुसलमान उसको मुलव्वस है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की बार बार उनकी मजम्मत बयान की, उनका तज़किरा किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत भी हूबहू यहूदी और नसरानियों के तरीके पर चलेगी। हाँ, हूबहू, जैसे एक चप्पल दूसरे चप्पल के कितना बराबर होता है, इससे ही फरमाया अगर उनमें किसी ने अपने माँ के साथ मुंह काला किया है तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपने माँ के साथ इस तरह से बुराई करें। यहाँ तक हमारे नबी ने फरमाया। इसलिए कुरान करीम में बार बार तज़किरा होता है कि मुसलमानों समझो, तुम उनकी तरह मत बनो, तुम्हारा बड़ा मकाम है, तुम तो खैर उम्मत हो, तुम्हारा काम ही दूसरों को भलाई पहुंचाना, नेकी की तरफ बुलाना, दूसरों को भी, खुद भी नेक करना, दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाना। अब है ऐसा, हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर, इल्ला माशाअल्लाह करता। अक्सर लोग ऐसे, कुछ सोशल वर्क करने वाले वो समझते हम ही बहुत बड़ा काम करते हैं, बाकी अक्सर लोग तो लूटते हैं। हमारे मार्केटों में गए तो मालूम होता कैसा लूटते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। लबिअसा मा कानू यामलून, बहुत बुरा काम करते हैं लोग, बहुत बदतरीन काम है जो ये करते हैं। अब ये जो काम करते हैं आवाम पब्लिक, तो काम इन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किनकी है? उलमा की। बड़े जो लोग हैं जिन्हें बड़ा समझा जाता है, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, अपने अवाम को समझाए भाई ये गलत है, ये हराम है, इससे बचो। ये जो यहूदी थे, इनके जो बड़े थे उलमा, दुर्वेश, सूफ़ी, बजाय रोकने के वो खुद भी क्या थे, ऐसे कामों में मुलव्वस थे। इसीलिए सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया व इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वुर्रुहबान ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। इन यहूदियों के अक्सर उलमा
اکثر درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. مالدار غریب دونوں کے لیے الگ الگ قانون. جتنے سخت قوانین ہیں وہ سب غریبوں کے لیے. مالداروں کے لیے ان سے پیسہ لے کر کے ہدیے کے نام سے رشوت لے کر کے ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیا کرتے ہیں. اس سے پہلے آ چکی ہے بات. ان میں کوئی بڑا گناہ جس کی سزا بہت بڑی ہے ان کی کتابوں میں. یہ لوگ صرف کیا ہے، بڑا آدمی ہے نا، چودھری قسم کا آدمی ہے، بڑا کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو ان سے رشوت لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ دیتے تھے، یا کم سزا کی، ہلکی سزا کی سزا کیا کہتے ہیں فیصلہ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. یہ علماء اور پھر درویش ان لوگوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ علماء اور درویش بولتے ارے صوفی لوگ، اللہ والے جسے کہتے ہیں، ربانی سے رب والے، جن کا تعلق رب سے ہے، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ. ان کے جو اللہ والے کہلاتے تھے ان میں احبار بولتے ہیں، حبر کی جمع علماء. اللہ والے علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ نے فرمایا عن قولہم الاسم، انہیں بری باتوں سے، جھوٹ بولنے سے، گناہوں کے کاموں سے کیوں نہیں روکا؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اسی طرح حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ اپنے پبلک کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عوام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ عوام برائی کر رہی ہے، جھوٹ بول کر کے کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. تو ان لوگوں نے روکا کیوں نہیں اپنے لوگوں کو؟ نہ مانو، ذمہ داری تھی ان کی. یہ لوگ جاننے والے ہیں نا، احبار علماء، ان کے اندر جانکاری ہے، ان کے پاس علم ہے کہ کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، کون سی چیز جائز، کون سی چیز ناجائز. اس کا علم پبلک کو اتنا نہیں رہتا جتنا علماء کو رہتا ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کو سمجھائے بھائی آپ لوگ کیا کاروبار کر رہے ہیں، یہ تو حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن علماء بجائے روکنے کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے. الٹا میں نے کہا نا کہ خود بھی اس میں ملوث تھے. ان لوگوں کو بھی پیسے سے ہی محبت تھی، اللہ کی کتاب سے محبت نہیں، ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں تھا. اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے. دیکھیے انداز دیکھیے، کیوں نہیں روکا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو جانکار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو برائی کرتے ہوئے برائی سے روکے. یہ نہیں کہ جانے دو، ہمارا کیا ہے اس سے لینا دینا، کرنے دو، ہمارا کیا ہے، ایسا بول کر کے نہیں رہ سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو اگر معلوم ہے تو ان لوگوں کو سمجھائے بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو. اس کے باوجود وہ نہیں بچتے تو پھر وہ، ورنہ برائی کرنے والے بھی اور جن لوگوں نے روکا نہیں، دونوں بھی کیا ہوتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو جو لوگ برائی کرتے ہیں اور جو لوگ برائی کا تماشا دیکھتے ہیں، دونوں کی برائی ایک ہی جیسی ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون. یہ جو کر رہے ہیں علماء درویش، نہیں روکتے ہیں برائی سے، تو یہ بھی بدترین کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کے بھی کرتوت برے. اب آپ بتاؤ یہ کرتوت کیا کیے، انہوں نے کون سا گناہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت برا کام کر رہے ہیں؟ برا یہی ہے جو برائی سے نہیں روکتے. برائی سے نہیں روکنا برائی کرنے کے برابر ہے. علماء برائی دیکھتے ہیں، وہ برائی پر کچھ بولتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پبلک کچھ بھی کر لے. تو یہ نہیں روکنا پبلک کو، اپنے عوام کو برائی سے، یہ برائی کرنے کے برابر ہے. یہ تو کس کے بارے میں کہا گیا؟ تورات کے ماننے والے یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا. اب ان آیاتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو ہمیں سمجھنا ہے امت مسلمہ میں، امت مسلمہ کے علماء کا کیا حال ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھ کر بھی اندیکھے کرنا.
اپنے عوام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، ان کو لگا دیا ہے کچھ خرافات میں، کچھ باطل رسموں پہ لگا دیا ہے ان لوگوں نے، بس اسی سے امید باندھے ہوئے ہیں لوگ۔ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ شور مچاؤ، پورا کام تمہارا بیڑا پار ہو جائے، باقی نماز پڑھے کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھے تو پرواہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ اس طرح سے نیاز کی بریانی کھلاؤ دوسروں کو، فاتحہ دلاؤ، درود پڑھا، ہو گیا سارا کام پورا کلیئر ہو کر کے، واشنگ مشین میں جیسا کیا ہوتا ہے کپڑے کلین ہو کر آتے ہیں نا، بالکل اسی طرح تم کلین ہو جاؤ۔ نعرے لگا، 3 مرتبہ وہاں جا کر کے آ جاؤ، 3 جمعرات جاؤ، 3 جمعہ جاؤ۔ بعض لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں، حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تم کہاں جاؤ، صرف اجمیر درگاہ کو جا کر کے 3 مرتبہ جا کے تو حج کے برابر بول دیتے ہیں۔ ابھی کیا بول رہے ہیں، ابھی کو سمجھانے والے کون ہیں؟ یہی نا، یہ حرام خور علماء حرام کا کھاتے ہیں اور لوگوں کو حرام خوری کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ چھوڑیں گے ان لوگوں کو جو اپنی پبلک کو اس طرح الو بنا رہے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ لوگ اپنے درگاہوں پر ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، گورکھ دھندا نہیں ہے ان لوگوں کا، پیٹ کا دھندا نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، روکتے کیوں نہیں بلکہ بڑھاوا دیتے ہیں، نیچے تھا سو قبر اوپر کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھو کنڈک پلی پرسوں تک وہ 10-15 سال سے نیچے تھا، وہ ابھی اوپر ہو گیا، خوب دھندا ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں آگے چل کر کیا کیا ہونے والا۔ ہم جمعہ مسجد میں دیکھیں کتنا اچھا تھا وہاں پہلے 15 سال پہلے، اب انہوں نے لے کوٹ دعا، یہ دعا وہ دعا شروع کر کے لے، عورتیں بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، جا نہیں سکتے آپ وہاں، اتنے عورتیں رہتے ہر دن بھی، جمعرات کا تو چھوڑو، یہ سب کام ہمارے ہیں کیا؟ ان لوگوں کو ترغیب دینے والے کون ہیں؟ ہم ہی علماء ہیں۔ ہم علماء کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ برائی سے روکنا چاہیے تھا۔ اس میں کیا برائی آپ بولیں گے؟ کیا ہے؟ اللہ سے چھڑا کر کے اللہ کے علاوہ کی طرف لگانا، اس سے بڑی برائی اور کون سی ہے؟ اب یہ تو وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے سب سے زیادہ نماز ضروری ہے۔ نماز کی کوئی فکر نہیں، نماز کی طرف کسی کو بلاتے نہیں، بلایا جا رہا ہے ایسی چیزوں کی طرف جس میں اللہ کی محبت سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کی محبت، مرے ہوئے لوگوں سے محبت کرنا بھی، لیکن ایسی محبت کہ آدمی اللہ سے ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگنا چھوڑ جائے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ جائے، ایک ایسی بات ہو گئی۔ ہمیں کسی اللہ والے سے نفرت نہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے کی ہمیں اسلام دعوت دیتا ہے، محبت کرنا چاہیے، لیکن محبت میں فرق ہے نا۔ ایسی محبت جو اللہ سے کی جاتی ہے ویسی محبت اولیاء اللہ سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بعد میں شرک ہو جائے گا۔ ہر ایک کی محبت کا ایک طریقہ ہے، ماں سے محبت کرتا ہے آدمی، باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، بیٹی سے محبت کرتا ہے، بہن سے محبت کرتا ہے، فرق ہے نا۔ 4 عورتیں ہیں، 4 کی محبت میں بھی فرق ہے، چاروں کی ایک جیسی محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو محبت بیوی سے کرتا ہے ویسی محبت اگر آپ اپنے ماں سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو ماں سے محبت کرتے ہیں وہ محبت اگر بیوی سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، جو علماء یہودیوں اور پھر یہودی عوام کے بارے میں اللہ نے یہاں پر کہا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ میں بھی یہ بیماریاں آ چکی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار ان کی مذمت بیان کی، تاکہ امت مسلمہ ان کو دیکھ کر وہ ایک طرح سے آئینہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو کیا کریں، سدھارو۔ نہیں سدھارو گے تو پھر جو حشر یہودیوں کا ہوا، یہودی علماء کا ہوا، وہی حشر وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا، اللہ ہمیں بچائے ایسے کاموں سے، ایسے برائیوں سے بچائے جن برائیوں میں یہودی علماء ملوث۔ اللہ ہمیں خیر امت کا صحیح معنی میں اس کا مصداق بنائے، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔